سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن رمضان اسپیشل اور میں ہوں بلال کتب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کو جب واضح کیا تو قسم کھا کے کیا۔ ایک قسم میرے نبی نے اس چیز کی کھائی کہ اگر کوئی صدقہ دے اور اس کا مال کم ہو جائے تو نبی پاک کہتے ہیں کہ وہ حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے لے لے۔ اگر یہ میرے نبی کا قول جو کہ بالکل سچا قول ہے آپ کے دل کو سچ لگتا ہے تو یقین کیجئے جو صدقہ نہیں دیتا، جو خیرات نہیں کرتا، جو زکوٰۃ نہیں نکالتا، 2.5% بھی چاہے ہو تو کمال بات ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے شرم تو آنی چاہیے کہ میں نبی کی کہی ہوئی نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن صدقہ دینے کے لیے میں حوض کوثر پہ ملنے کے لیے نبی کو تیار نہیں ہوں۔ میرے انتہائی محترم مہمان علامہ ظہیر الحسن صاحب، علامہ صاحب السلام علیکم، اور ہمارے ساتھ ایک دوسرے مہمان ہیں لیکن ان سے پہلے تعارف کرواؤں میں آپ کو عرض کروں حضرت بات 500 سالہ تاریخ لیجئے، مسلمان دین کی تاریخ لیجئے، اللہ نے 5000 سال میں بھی کسی امت کو اس لیے نہیں تباہ کیا کہ وہ نماز نہ پڑھتی ہو، اس لیے تباہ نہیں کیا کہ وہ روزے نہ رکھتی ہو، اس لیے تباہ نہیں کیا کہ اس نے حج نہ کی ہوں، لیکن اللہ نے جب بھی تباہ کسی قوم کو کیا تو اس لیے کیا کیونکہ وہ کردار میں صحیح نہیں تھی۔ 500 سال کی عبادت ایک بزرگ کی بنی اسرائیل کی روایت جس میں وہ سجدے میں تھا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا گیا کہ اس قوم کو جا کے پلٹ دو، یعنی کہ الٹا کر دو، تباہ کر دو۔ جبرائیل واپس آئے، حکم کو ماننا چاہیے تھا آپ نے، میں اگلا جملہ نہیں کہتا، آپ واپس آئے، کہا یا اللہ میں نے وہاں پہ ایک ایسے بزرگ دیکھے جنہوں نے 500 سال میں اپنی پلک کو بھی نہیں جھپکا اور وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ اللہ نے کہا جبرائیل سب سے پہلے اس کو جا کے تباہ کر، کیونکہ اس کی ساری عبادت نے اس کے معاشرے میں کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کیا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ عبادت کرنے والے لوگ نہیں، معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنے والے لوگوں کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے، وہ نظریاتی ہوں، طبعی ہوں، جس طرح کی بھی کنٹریبیوشن ہو۔ آج جو کنٹریبیوٹرز ہمارے پاس آئے ہیں
ان کو کچھ عرصہ پہلے آپ نے ہمارے ساتھ کتب آن لائن میں دیکھا تھا، اور وہ آپ پروگرام دیکھ رہے تھے نوشہرہ سے، جہاں پہ ہم نے ایک یتیم خانے کو، یتیم خانہ کہنا نہیں چاہیے، یہ امہ ویلفیئر ہے، جس کو کہ آپ نے دیکھا تھا. مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ تھے. آج ان کے استاد ان کو لے کر آئے ہیں، جن کا نام عابد خان صاحب ہے. عابد صاحب السلام علیکم. عابد صاحب انتہائی مختصر یہ بتائیے کہ یہ امہ کا، ایک تو امہ کیوں نام رکھا گیا ہے، اور پھر یہ امہ کرتی کیا ہے بچوں کے لیے؟ تھینک یو ویری مچ سر. اصل میں امہ چلڈرن اکیڈمی جو کہ بچے آئے ہیں پریزنٹ کر رہے ہیں، یہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ کی سب سے میگا پروجیکٹ ہیں جو کہ نوشہرہ میں واقع ہے. یہ سارے پاکستان سے ہیں بچے؟ جی بالکل، یہ سارے پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، اور سارے جو یہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں سارے یتیم ہیں سر. یعنی کہ ان کے والد نہیں ہیں؟ جی بالکل، ان کے والد نہیں ہیں. یہ سارے ڈے اسکالرز ہوتے ہیں یا ہاسٹل میں رہتے ہیں؟ نہیں سر، ادھر رہتے ہیں سارے. اچھا. اور امہ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہیں یہ اکیڈمی جو ہیں چلا رہی ہیں. ان کو تعلیم دے رہی ہے؟ جی بالکل، بہترین تعلیم، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی یہاں پر دی جاتی ہیں. ہمارے ہاں یہاں پر تقریباً 250 کے قریب یہ حفاظ کرام ہیں، اور ان میں 250 حافظ ہیں؟ جی، اور ان میں سے تقریباً وہ پڑھ رہے ہیں، اور 70 کے قریب ایسے ہیں کہ انہوں نے مکمل حفظ کیا ہے قرآن کا. الحمدللہ. سبحان اللہ. اچھا، یہ آپ 3 دفعہ ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، ناشتہ کراتے ہیں دوپہر میں، اور آپ نے آپ کی جب ہم ان کے پاس گئے تو آپ کی جو وہاں پہ ڈرل تھی وہ بھی بڑی خوبصورت تھی. الیاس صاحب ہیں، مولانا الیاس صاحب، مولانا ادریس صاحب، مولانا ادریس صاحب سے جب ملاقات ہوئی، وہ بھی ایک فرشتہ صفت انسان ہے، کمال بات ہے. حضور، سب سے بڑی آپ کے خیال میں امہ جو ہے وہ آج کے معاشرے میں کیا مختلف چیز کر رہی ہے کہ یہ یتیم جو ہوں، یہ پاکستان کے لیے آئندہ جو ہیں یہ کچھ کر سکیں، بہت بڑا پروڈیوس کر سکیں؟ سر، امہ چلڈرن اکیڈمی کا اس کٹن دور میں، اس کریٹیکل اور جو کرائسس چل رہی ہیں، بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں. اگر میں دیکھوں تو امہ چلڈرن اکیڈمی جو ہیں اس وقت وہ بچے کہ جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، وہ بچے کہ اگر ان کو یہاں ایسا ماحول نہ ملتا تو شاید وہ نشی کا عادی بن جاتے، شاید وہ جو ہیں مختلف کرائمز میں وہ ملوث ہوتے. لیکن الحمدللہ یہاں پر آ کر ان کی اتنی زبردست تربیت ہوتی ہیں، ویل کوالیفائڈ سٹاف ہیں، جید علماء کرام کی سرپرستی میں یہاں پر ان کی بہترین تربیت. علامہ صاحب، اس پہ ویسے کوئی دو رائے نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. میں ضرور مفتی زبیر سے بات کر لوں، پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. زبیر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زبیر بھائی، اس جو پلیٹ فارم ہے امہ ویلفیئر کا، اس کو آپ بھی بہت ہی، اگر میں لفظ استعمال کروں، سختی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور آپ اپنے خون اور پسینہ دونوں اس میں لگانے کی خواہش رکھتے ہیں. ہماری بھی خواہش ہے. اور جب اس کو وزٹ کیا تھا تو انتہائی، اگر میں کہہ سکوں، یہ تو مجھے اجازت دیجیے کہنے کی، کہ اگر لاہور کے اندر کوئی 5 اسٹار اسکول ہے، 5 اسٹار کا نام ویسے لینا تو نہیں چاہیے، تو آپ کی جو وہاں پہ جو اسکولنگ ہے، وہاں پہ بچوں کو جو آپ دے رہے ہیں، وہ کم از کم 7 اسٹار ہے اگر میں کمپیئر کروں تو. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ سارا کچھ ہو کیسے جاتا ہے، اور پھر یہ فرمائیے کہ آپ کی اس میں کیا دلچسپی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. امہ ویلفیئر ٹرسٹ یا امہ چلڈرن اکیڈمی میں میرا کوئی عہدہ، کوئی ذمہ داری، کسی قسم کی قانونی یا دستوری یا آئینی کوئی پوسٹ اور کوئی ذمہ داری نہیں. بحیثیت درد دل رکھنے والے مسلمان کے مجھے ان بچوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا پتہ چلا. میں وہاں گیا. جب میں گیا تو امہ ویلفیئر ٹرسٹ اور امہ چلڈرن اکیڈمی کا جو سب سے بڑا کارنامہ میں نے دیکھا، وہ کارنامہ یہ ہے کہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ کا کام بہت زیادہ، پبلسٹی اور لوگوں کو معلومات بہت کم ہے. بلال بھائی، یتیم بچوں کا خیال کرنا، یا ابھی آپ نے تجزیہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یتیم بچوں کو کھانا کھلانا، یقیناً یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. درجنوں مقامات پر قرآن و حدیث میں اس کی ترغیب ہے. میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، اور یتیم بچے کے طور پر ہی ان کی پرورش اور تربیت ہوئی. اب معاملہ یہ ہے کہ یتیم بچوں کو اگر یہ ملک سے اکٹھا کرتے اور صرف کھانا کھلا دیتے تو یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. لیکن نہیں، انہوں نے ان 800 سے زیادہ بچوں کو اکٹھا کیا، ان کے قیام، طعام، لباس، علاج، معالجے کا مکمل انتظام کیا، اور اعلیٰ تربیت اور تعلیم کا انتظام کیا. ان میں سے کئی بچے اسکالرشپ پر کالجوں اور یونیورسٹیوں تک پہنچے. ان کی ٹیکنیکل اور ان کی اعلیٰ انجینئرنگ کی تعلیم، الیکٹریشن کی تعلیم، FSC تک کی تعلیم کا آپ نے اور میں نے مل کر کے وزٹ کیا تھا. بلال بھائی، صورتحال یہ ہے کہ آپ نے ایک دن گھر بیٹھے سن لیا، پچھلے زمانے کے اندر قصہ خانی بازار میں ایک دھماکہ ہو گیا.
آپ نے سن لیا پشاور کے اندر، بڑبیر کے اندر، فلاں جگہ کے اندر کوئی ایک دھماکہ ہو گیا، اچھا آپ نے یہ سن لیا، میں نے بھی سن لیا، اگلے دن ہم نے افسوس کا اظہار کر کے اپنے کاموں کے اندر ہم لگ گئے اور مشغول ہو گئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان راہگیروں، ان نمازیوں، دکانداروں، مسافروں، راہ چلتے لوگ جو بیچارے اس دہشت گردی کی کارروائی میں شہید ہو گئے تھے، ان کے بچوں کا کیا ہوا؟ پیٹرول پمپ پر کام کرنے والے، فٹ پاتھوں پر کام کرنے والے، لوگوں کے جوتے پالش کرنے والے، اور دہشت گردی، سیلاب اور طوفانوں کے متاثرین کے جو بچے تھے، امہ ویلفیئر چلڈرن اکیڈمی نے ان بچوں کو اکٹھا کیا اور ایسی شاندار اعلیٰ تعلیم و تربیت کا انتظام کیا کہ میں دعوے اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پوری دنیا میں اس جیسے ادارے کی مثال نہیں ملتی. بھلا ایسا بھی کوئی ادارہ ہوتا ہے بلال بھائی جس میں بچوں کو تو پڑھایا جائے لیکن ان بچوں کے گھروں کے لیے بھی ماہانہ بنیادوں پر وظیفے اور راشن بھیجے جائیں؟ اور آپ حیران ہوں گے، یہ بات مجھے ابھی جا کر کے رمضان میں پتہ چلی کہ ان یتیم بچوں میں سے 250 یتیم بچوں کے گھر والوں کو انہوں نے باقاعدہ مکانات تعمیر کر کے دیے ہیں. چائے چاہیے اس کے لیے انہوں نے امریکہ، آئرلینڈ، برازیل سے 250 سے زیادہ گائے منگا لی. ان کو اگر کاشتکاری کے لیے فصل چاہیے انہوں نے زمین خرید لی، گندم خود کاشت کر لی. ان کو مرغیاں چاہیے اس کا پولٹری فارم بنا لیا، دودھ چاہیے ڈیری فارم بنا لیا. بتائیے ایسا شاندار ادارہ دنیا میں کہاں ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک. یہ بڑی منفرد بات ہے، آپ نے بالکل بچا کہا. جو ان کو چاہیے انہوں نے اپنے ہاں خود انتظام کر لیا. لیکن ان ساروں کے پیچھے پیسے ہیں نا، کوئی ڈونیٹ کرتا ہوگا، کوئی چندہ دیتا ہوگا. یہ پیسے پاکستان سے آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، کیسے جنریٹ ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا جو اس کا ڈونر ہے وہ اولین اور پہلی طور پر شروع میں انگلینڈ بیسڈ یہ ادارہ ہے. برطانیہ کے مسلمان یہ کام کرتے تھے، لیکن یہ خوشخبری کی بات کہہ دیں یا کیا، ان برطانیہ کے ڈونر مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم اب ایک مرتبہ اس کو بنا چکے، اس کو پیروں پہ کھڑا کر چکے، اب ہم افریقی ملکوں کے اندر جا رہے ہیں، وہاں جا کر کے ڈونیشن کا کام کریں گے، آپ اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں. اللہ کا فضل ہے، کراچی کے، پاکستان کے، لاہور کے، آپ کے پشاور کے، اور آپ کے خاص طور پر سب سے زیادہ جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے وہ کراچی کے مسلمانوں نے ڈونیشن کرنا شروع کیا. اس وقت 65% خرچہ پاکستان کے مسلمان برداشت کر رہے ہیں. یہ اس سلسلے کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں اور میں بھی یہ چاہتا ہوں اس جیسے ادارے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کی خدمت کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے. زبیر بھائی میرے ساتھ رہیے گا. ایک مجھے جملے میں بتائیے کہ آپ کا تقریباً ماہانہ کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ سر ہماری اکیڈمی کا تقریباً 60 لاکھ سے لے کر 70 لاکھ کا ماہانہ. 70 لاکھ مہینہ؟ جی بالکل 70 لاکھ مہینہ، یعنی کہ تقریباً 2 سے 2.25 لاکھ روپیہ آپ کو روز چاہیے. بالکل سر. اور بچے آپ کے پاس ہیں تقریباً 800 800 کے قریب. واہ ظہیر بھائی کوئی سوال نہیں ہے، فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس سلسلے میں اس کا فلسفہ بیان کرنا چاہوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں. پروردگار نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے. اور پروردگار نے جو آزمانے کا طریقہ ہے اس کو سیکرٹ نہیں رکھا بلکہ اوپن کر دیا، دی میتھڈ آف ٹیسٹ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگار نے جو آزمائش کے راستے ہیں ان میں سے ایک راستہ ظاہر خوف ہے، بھوک ہے، مال کا لے کر واپس، اور انفاس کے اندر کمی ہے اور اولاد کے اندر. تو اگر ہم اس کو دیکھیں پھر اگلے مرحلے میں جائیں تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. قیدی ہو گیا، یتیم ہو گیا. جی اچھا، اب پروردگار نے جو ہے نا وہ آزمانے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب در فاطمہ پر ایک فرشتہ آتا ہے دنیا کو بتانے اور سمجھانے کے لیے، تو وہ پہلے دن مسکین کی حالت میں آتا ہے، اور دوسرے دن یتیم بن کے آتا ہے، اور تیسرے دن اسیر بن کے آتا ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ پتہ چلا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار نے انسانوں کو آزمانے کے لیے مساکین، یتیم اور اسیر جو ہے سسٹم کے طور پر رکھے ہوئے. کیا بات کی ہے، سسٹم کے طور پر. کیا اچھا نکتہ. اچھا، اب یہاں پر جو ہے نا، اب یہاں پر کیا ہے کہ میری آزمائش کیا ہے کہ میں ان کا خیال کروں، چونکہ یہ چلتے پھرتے میرا امتحان ہے. لیکن امتحان کی سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج کیا ہے کہ میں ان کو ڈھونڈوں اور ان کی مدد کروں. اگر یہ میرے در پر آ جائیں یہ تو بہت بڑا امتحان ہے.
وہ تو اتنا بڑا امتحان ہے کہ ایک عالم دین تھے, بڑے ولی خدا تھے, سارا دن خدمت کرتے تھے, رات کو سوئے ہوئے تھے تو کسی نے آ کر دھک الباب کی, دروازہ کھولا تو باہر دیکھا کہ ایک سائل کھڑا ہوا. اس نے کہا جی کہ مسکین بھی ہوں, بچے یتیم ہے, کچھ مدد کر دیجیے. اس نے کہا ابھی مدد کرتا ہوں, چونکہ تھکا ہوا تھا. واپس کمرے میں گیا اور وہاں سے جب اٹھا کر لا رہا تھا نا تو بڑبڑا رہا تھا کہ کیا ہے, رات کو بھی سونے نہیں دیتے, دن کو بھی جاگتا ہوں, رات کو بھی سونے نہیں دیتے. اب یہ اس کی مدد کر کے واپس آ گئے. یہ ذہن میں رکھیے گا, مدد کر کے واپس آیا ہے, صرف بڑبڑایا ہے. جو ہی سویا نا تو حضور پاک خواب میں آئے. اللہ اکبر صلی اللہ. کہا شیخ بڑا بڑبڑاتے ہو, نہ بھیجا کرے سائلوں کو اور یتیموں کو تمہارے در پہ. یہاں پر اگر آپ کے در پر کوئی چل کے آ جاتا ہے, یہ تو ان کی عنایت ہے, وہ کہتے ہیں وہاں پر جو اس کا آخری سٹیج کا امتحان لینا ہے. لیکن کہا اس سے پہلے تم خود بیٹھ کر دیکھو, کہیں مسکین, کہیں یتیم, کہیں اسیر ہے تو اس کی مدد کرو, وَإِلَّا قیامت کے دن جواب دے ہوگا. اس میں امام علی کا قول بڑا خوبصورت ہے. امام علی نے کہا کہ کوئی شاہ سوار بھی تمہارے پاس آ جائے, خبردار ہرگز اس کو انکار نہ کرنا. ایگزیکٹلی کمال بات, کیونکہ وہ تمہارے پاس آیا ہے, بالکل. تو آپ اپنے اس وقت امتحان میں سے گزر رہے ہیں. حتیٰ مقروض کے متعلق یہ کہا جاتا ہے اور رسائل کے متعلق کہا جاتا ہے, کہا کہ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور جس نے آپ سے قرضہ لیا اس کو آپ نے واپس کر دیا نا, یعنی اس نے آپ کو قرضہ لیا اور واپس کر دیا, لیکن کہا یہ جو اس کی عزت نفس تھی مانگنے کی, اس کا صلہ تم کبھی بھی نہیں دے پاؤ گے. کیا بات ہے. کوئی سائل اگر آتا ہے, کتنا بھی امیر کبیر کیوں نہ ہو, کتنا بھی سفید پوش کیوں نہ ہو, اگر وہ آ کر آپ سے مانگتا ہے تو جو اپنی عزت نفس, جس کے متعلق امام حسین علیہ السلام کو فرمان ہے کہ جب ایک شخص نے آ کر مانگا نا تو امام نے اس کا سوال سنا اور جلدی سے گھر میں گئے اور جو کچھ تھا اٹھا کر دیوار کے پیچھے سے عطا کیا. صدقے جاؤں, کیا بات ہے, کیا بات آپ نے دیوار کے پیچھے سے کیوں دیا؟ امام فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے پر جو عاجزی اور انکساری اور شرمساری کے آثار ہیں, اس کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا. سبحان اللہ. اور بلال بھائی, جہاں تک عزت نفس کا معاملہ ہے نا, میں کل بھی ایک جگہ بات عرض کر رہا تھا, امام صادق کا فرمان ہے, کہا کہ جب تم کسی کو صدقہ دو تو یوں نہ دو, یوں دو. کہا کیوں؟ کہا کہیں وہ اتنا بھی محسوس نہ کرے کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے, لینے والے کا ہاتھ نیچے. کیا بات ہے, وقفے پہ جاؤں گا. کمال, خوبصورت بات کی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ توفیق خداوند ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ میں تو صرف ایک بارش ہوں جو کہ مسلسل اور مکمل اور باقاعدہ ہر جگہ بستی ہے, لیکن زمین کا اپنا کردار ہوتا ہے. کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو بارش لیتی ہے اور سرسبز ہو جاتی ہے, یہ اچھی زمین ہوتی ہے. کچھ زمین بارش میں سے گھاس اگا نہیں سکتی, لیکن وہ پانی کا ایک پیالہ بن جاتی ہے, کنٹینر بن جاتی ہے. جس طرح کہ کوئی ندی ہے, جس طرح کہ کوئی پول ہے, وہاں سے لوگ استفادہ کرتے ہیں اس نعمت کا, اس بارش کا. لیکن کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ جب بارش برستی ہے نہ وہ اس پانی کو رکھ سکتے ہیں, نہ گھاس اگا سکتے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے گا اس وقفے میں کہ اللہ ہمیں گھاس والی زمین بنا دے اور ہمارے صدقات کو قبول کرے. درے نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. درے کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا, کبھی تو قسمت کھلے کبھی تو میرا سلام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا
उधर वो आली वाह अली मकाम होगा, वाह वाह मकाम होगा, खुदा भी होगा उधर भी है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। नशा में मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। नशा में मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। जज़ाकल्लाह, जीते रहिए बेटा, जीते रहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी गुफ्तगू हुई खुदावंद ताला से, और खुदा ताला से उन्होंने एक शिकवा किया तूर पे। उन्होंने कहा कि अल्लाह देख, वो जो फ़िरौन है वो दावा करता है खुदाई का, उसने मुझे बुलाकर अपने दरबार में क्या कुछ नहीं किया, लेकिन क्या हिकमत है तेरी कि तूने मूसा को इतनी लंबी उम्र दे दी, 400 साल से ज़्यादा उस फ़िरौन की उम्र। अल्लाह ताला का जवाब सुनिए। कहा मूसा देख, उसका मसला जो है ना मेरी साथ है, मेरी खुदाई के साथ है, तेरे साथ उसको कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे उसकी ये अदा बड़ी पसंद आती है कि उसके दरबार में जब कोई हाजतमंद आता है तो वो किसी हाजतमंद को इनकार नहीं करता। ये देना जो है, ये आपका देना बिल्कुल एक जुमले की हैसियत है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे आप अपनी आने वाली कब्र जो है, अपने आने वाले वक्त जो है, उनकी तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला के साथ जिसने कारोबार किया वो कभी नुकसान में नहीं गया। बेटा माइक पास करना अपने। क्या नाम आपका? गुलाम जाफ़र। गुलाम जाफ़र? जाफ़र के ग़ुलाम हो? जाफ़र तैयार के? आपको पता है कौन है जाफ़र तैयार? वाह, शाबाश। अच्छा, आप कितनी उम्र से हो इस अदारे के साथ लगे हो? मेरा ये तीसरा साल है सर। ये तीसरा साल है। Yes. पहले कहाँ थे आप? पहले सर कामरा में एक स्कूल था, हाई स्कूल था सर, अच्छा, तो उधर था। तो यहाँ क्यों आए आप? सर जी हमारे मामू जिसके पास हम रहते थे। आपके वालिद नहीं हैं? नो सर। उनका इंतकाल कब हुआ? सर जी मेरी पैदाइश से कम से कम 8 माह पहले 2005 में हुआ था। आपने अपने वालिद को नहीं देखा? नो सर। अच्छा, इस पे ना तुमने गम कभी नहीं करना, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने वालिद को कभी नहीं देखा था। तो एक सुन्नत तो तुमने हम सब में से पूरी कर दी ज़्यादा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। यहाँ आके तुम्हें फ़र्क लगा, कुछ महसूस हुआ? यस सर, बाहर के माहौल से बहुत मुझे यहाँ पर डिफरेंट। एक मुझे बात बताओ जो बाहर के माहौल से बहुत मुख्तलिफ है। क्योंकि बाहर हमें वो फैसिलिटीज नहीं मिल सकती थी जो हमें उम्मत चिल्ड्रन अकेडमी दे रहा है। मसलन जैसे हमें घर के लिए हम जब होते थे घर में, हाँ। तो यहाँ पर हमें टीचर्स, असातिज़ा और साथ उनके साथ हमें
جب ہم گھر جاتے ہیں عید گفٹس راشن اور ساتھ فوڈ پیکٹ بھی دیا جاتا ہے. تو میری جو بھی ضرورت ہوتی ہے تو گھر میں پوری کی جاتی ہے. اگر ساتھ والے بچے کو دینا, آپ بھی اس ادارے سے منسوب ہیں؟ یس سر. ساتھ والے بچے کو دینا, آپ بھی اس ادارے سے منسوب ہیں؟ جی سر. آپ کا کیا نام ہے؟ اعزاز. اعزاز, آپ کتنے سالوں سے ہیں یہاں پہ؟ میں تقریباً 4 سالوں سے ہوں یہاں پر ہوں. اور ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میں فرسٹ ایئر میں ہوں. فرسٹ ایئر ایف ایس سی میں؟ ایف ایس سی. ایف ایس سی میں میڈیکل یا انجینئرنگ؟ پری میڈیکل. پری میڈیکل کر رہے ہو, ڈاکٹر بنو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. یہاں پہ آنے کا مطلب کیا تھا, کیوں آئے؟ یہاں پر آنے کا مطلب تعلیم حاصل کرنا تھا. شوق ہے؟ شوق ہے بہت زیادہ. تمہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک؟ بالکل مجھے لگ رہا ہے, نہیں بالکل یہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور آگے بھی سپورٹ کرتے رہیں گے. اس بچے کو کتنے, ساتھ والے کو کتنے سال ہوئے ہیں آئے ہوئے؟ تقریباً اس والے, جی 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 جی. میں تقریباً سر 11 سال ہو گئے. تم اتنے اس وقت کتنے سال کے ہو؟ سر میرے تقریباً 17 ایج 17-18. تو تم 6-7 سال کے تھے جب تم یہاں آ گئے؟ یس سر. 1 میں آیا تھا. کیوں آئے تھے؟ سر بس گھر میں مجبوری تھی, اس وجہ سے آیا تھا. جب والد صاحب, میرے والد صاحب چلے گئے اس دنیا سے, تو اس کے بعد ہمارے سپورٹ کرنے کی کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ میں آگے تعلیم حاصل کر. کوئی نہیں تھا؟ نو سر. کتنے بہن بھائی ہو آپ؟ سر 4 بہن ہیں اور 4 بھائی ہیں. تو باقی بچے کہاں پہ, بہن بھائی کہاں پر ہیں؟ سر ایک میرے ساتھ پڑھ رہا ہے ادھر امہ اسکول میں, اور سر 2 بار ایک اسکالرشپ پہ پڑھ رہا ہے اور دوسرا بھی. اچھا مجھے یہ بتاؤ, تمہاری اماں خوش ہے؟ یس سر بالکل. تم سے راضی ہے وہ؟ بالکل سر. اچھا, ماں کو راضی رکھی, ماں کو کبھی ناراض نہ کریں. یس. کیونکہ کمال بات ہے یہ پیچھے بچے کو دینا جو کہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ میں ہے. جی سر. آپ کا نام؟ محمد بن یمین سر. آپ کس ایئر میں ہیں؟ سر جی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور. کون سے سال میں ہے؟ میکینیکل انجینئرنگ 3rd سیمسٹر 6th سیمسٹر 3rd ایئر. 6 سیمسٹر کر رہے ہو؟ جی جی 3rd ایئر. یعنی کہ 1 سال اور ہے آپ کا, اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ ایک انجینئر بن جائیں گے. جی بالکل. انجینئر بن کے کیا کرو گے؟ سر جس طرح امہ اکیڈمی میں ہماری تربیت کی گئی ہے کہ ہم نے دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے. جو آج کل پاکستان میں 42 لاکھ یتیم بچے ہیں, وہ معاشرے پہ بوجھ بن سکتا ہے. ہم نے ان کا سہارا بننا ہے تاکہ وہ معاشرے پہ بوجھ نہ بنے. جس طرح ہمیں سپورٹ کیا گیا ہے اس طرح انشاءاللہ ہم بھی معاشرے میں موجود تم ذاتی طور پہ کتنے یتیم بچوں کو سپورٹ کرو گے؟ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ جو ہے نا, یہ میں نے تمہیں 5 سال بعد پوچھنا ہے دوبارہ. جی بالکل سر. میں نے انشاءاللہ اکیڈمی بنانی ہے, ایک ہی اکیڈمی جس میں 1000 بچے پڑھیں گے انشاءاللہ. فری پڑھاؤ گے؟ انشاءاللہ سر. تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سر جس طرح ڈونرز بنیں گے. کہنا چاہیے جس طرح اللہ باقی سب کو دیتا ہے مجھے بھی دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ڈاکٹر صاحب کو بھی ذرا دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب نام کیا آپ کا؟ حضرت عمر. یار کیا خوبصورت نام تو نے رکھ لیا, یہ سارے نام مطلب کمال ہے یار. کس ایئر میں ہو بھی, یا کر لیا میڈیسن؟ نہیں کے ایم یو خیبر میڈیکل یونیورسٹی 2nd ایئر میں بھی اس کا. 2nd ایئر میں, یعنی کہ تم نے فرسٹ پروفیشنل ابھی دینا ہے. انیٹمی مشکل ہے؟ انیٹمی مشکل ہے لیکن الحمدللہ کر لو گے. ابھی تک کوئی سپلی تو نہیں آئی؟ نہیں. فرسٹ ایئر میں کوئی سپلی نہیں آئی؟ نہیں الحمدللہ. اچھا تمہیں امتحان میں سب سے زیادہ مشکل کیا لگتا ہے, پرچہ دینا کہ وائوا دینا؟ دونوں آسان تھے الحمدللہ سر, کوئی مشکل نہیں تھی. یار ڈاکٹر نہ کر, دونوں آسان نہیں ہیں, بڑے مشکل ہوتے ہیں, ایکسٹرنل آتے ہیں. بس اب پریشر کی بات ہوتی ہے لیکن اللہ جو آسان کر دے, دل مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر آسان ہوتی ہے. پریشر بندہ نہ لے پھر وہ آسانی کے ساتھ پاس ہو جاتا ہے. کمال بات ہے. کتنے سال ہو گئے سپورٹ کرتے ہوئے اس ادارے کو آپ کو؟ تقریباً یہ 4تھا سال ہے. ابھی بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں سپورٹ. اور فرسٹ ایئر پری میڈیکل میں یہاں الحمدللہ ایڈمیشن ہوئی تھی. میٹرک تک تعلیم کسی نہ کسی سلسلے وہ باہر ہو گئی, آسانی تھی, گورنمنٹ اسکول تھے. مذہبی رجحان تم نے ادارے میں آ کے لیا یا پہلے سے تم تھے؟ الحمدللہ انہوں نے بہت یعنی ذہنی تربیت کی اور رہنمائی کی, نگرانی کی. اور جب پہلے یہاں تو عصری علوم کے حوالے سے اور دینی دونوں علوم کے حوالے سے انہوں نے کافی رہنمائی کی. اور یعنی یہاں الحمدللہ حفظ شروع گیا, یعنی میرے لیے بہت یعنی ایک عجیب بات ہوئی نا. میں پہلے یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ادھر حفظ کروں گا. الحمدللہ یہاں روٹین تھی, صبح بھی قاری صاحبان آتے تھے, شام کو بھی آتے تھے. تو اللہ جنہوں نے احسان فرمایا, پھر حفظ میں بیٹھ گیا تو حفظ کر لیا الحمدللہ. تم حافظ ہو؟ ابھی بیچ میں چل رہا ہے, 14 پارے ہو گئے الحمدللہ. ابھی وہ تراویح میں سنائے. تم حضرت عمر, تو مطلب کیا چاہتے ہو اس دنیا میں, ہم لوگ نہ رہیں چلے جائیں کہیں؟ نہیں سر جی, ایک انہوں نے جو مجھے اصل دیا ہے تو وہ دکھی انسانیت کی انشاءاللہ خدمت ہے. اور اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے, ایک معاشرے کو کچھ دیا ہے, ایک معاشرے کو جہالت کے گہرائی سے بہت یعنی اعلیٰ مقامات تک ان کو پہنچایا ہے, اور دنیا میں ابھی تک ان کا نام روشن ہے, اور یتیم تھے. تو انہوں نے ہماری رہنمائی کی اور نگرانی کی, اور ان پر قرآن نازل ہوا, انہوں نے الحمدللہ ہماری سینے میں ڈالا.
تو یہ انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ یہ میڈیکل بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے، پھر انشاءاللہ جس طرح انہوں نے معاشرے کو تبدیل کیا انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکے اس معاشرے کو تبدیل کریں گے. باقی یہ بات پہلے تھوڑی سی ہو گئی کہ یعنی دھماکے جو ہو رہے ہیں یا اور کچھ، تو یہی یتیم بچے ہوتے ہیں، پھر ان کی نگرانی نہیں ہوتی تو سب لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ دہشت گرد بھی بنتے ہیں. ہاں جی، یہ اصل بات ہے نا سر جی، کیونکہ اگر کسی کے والد صاحب نے کیا کہا کہ اگر بھوکا انسان مل جائے نا تو اس سے کبھی فتویٰ نہیں لیتے. جی، بھوکا انسان جو ہے وہ سچی بات نہیں کر سکتا. بڑی اچھی بات کی علامہ صاحب. مطلب یہ بچہ آپ دیکھیں جو کہ سیکنڈ ایئر میں ہے، اور اگر میں لاہور کا رہنے والا ہوں، زندگی یہیں گزر گئی، میں ایمانداری سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ سارے لوگ سن رہے ہوں گے، لاہور کی ٹاپ یونیورسٹیز کو آپ لے لیں تو یقین کیجئے اتنی سادی، اتنی سیدھی اور اتنی ذہین بات جو ہے، ایماندار بہت کم لوگوں میں اتنا ٹیلنٹ ہوگا کہ وہ کر سکیں. وہ بچے یتیم ہیں لیکن ڈاکٹر بن رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، اور جذبہ ایک ہی ہے، ہم بھی آگے کریں گے. اچھا، آپ نے ایک بات کی کہ آپ کے کوئی ماما، چاچا، کوئی اور کسی نے نہیں کیا. میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک واقعہ ملتا ہے، ایک خاتون تھی اور اس کا شوہر فوت ہو گیا، بچے اس کے یتیم ہیں. اس نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ میں ہر جمعرات کی رات کو کھانا بنا کر تو کسی جگہ بھجوا دیا کروں گی مساکین غریبوں کے اندر. اور وہ کئی مسلسل شب جمعہ یہ کرتی رہی. 12-14 شب جمعہ کے بعد اس کی خواب میں شوہر اس کا آتا ہے اور آقا کہتا ہے کہ کل رات جو تم نے کھانا بھجوایا تھا اس کا ثواب مجھے مل گیا، تھینک یو ویری مچ. کیا نیک بیوی تھی ویسے، کمال بات ہے. وہ جو ہے فوراً جا کے اپنے بچے کو اٹھاتی ہے. واہ. کہتی بیٹا یہ بتاؤ کہ کل جو تم نے رات کو کھانا دیا تھا وہ کس کو دیا تھا؟ وہ کس کو دیا تھا؟ تو وہ سہم گیا. اس نے کہا اماں اگر سختی نہیں کروں گی تو سچ بتاؤں. کہا ہاں صحیح بتاؤ. کہا اماں جب تم مجھے کھانا دیتی تھی نا تو بھوک مجھے بھی بڑی لگی ہوتی تھی، ایمانداری سے دے آتا تھا. کل رات پہلی مرتبہ میں نے چھپ کر خود کھایا، اور یہ پہلا کھانا ہے جو پہنچا ہے. ہمیں اپنے ارد گرد بیٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں پر ہماری ہی آنکھوں کے سامنے، ہمارے ہی محلے میں، ہمارے ہی رشتہ داروں میں، ہماری ہی فیملی میں کوئی یتیم، کوئی مسکین تو نہیں ہے. اور دوسری آپ کی بات کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کی جو وصیت ہے نا، آپ نے کہا تھا کہ ساری کی ساری باتیں ایک طرف، لیکن ظاہر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو تباہ کیا وہ کس لیے کیا؟ اس عبادت کی عابد کی. مولا کائنات علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں سے وصیت کرتے ہوئے کہ دیکھو، اور وصیت کر رہے ہیں حسن اور حسین کو کہا کہ دیکھو آپس کی کشیدگیاں ختم کرنا، اس لیے کہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو ختم کرنا عام نماز اور روزے سے بہتر ہے. اللہ. عام نماز اور روزے سے کیا مراد ہے؟ مستحب. کہا مستحب نمازیں اور روزے کم کرو، مسکینوں کا خیال رکھو، آپس کے اختلافات کو، اور حقوق العباد پر، اور بالخصوص جو آج موضوع ہے یتیم. اور اگر وہ یتیم کہ جس کی آپ پرورش کرتے ہیں اور وہ معاشرے کے اندر مفید ہو جاتا ہے، اس سے بڑھ کر صدقہ جاریہ کیا ہوگا، باقیت و صالحت کیا ہوگا، مرنے کے بعد جس کی رائلٹی ملے گی. کیا بات ہے، واہ اچھی بات کی. مرنے کے بعد جس کی رائلٹی ملے گی، کمال بات ہے. کیا کمیٹی ہے. زبیر بھائی آپ کی طرف توجہ آپ کے ساتھ. حضور یہ فرمائیے کہ یہ جو بات ہے نا دینے کی، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، یہ اللہ کے نبی کو بڑی پسند ہے. ایک تو یہ فرمائیے کہ وہ کیا دعا پڑے یہ سارا ملک، یہ سارا معاشرہ، کہ ہمارے دل کھل جائیں اور ہم اگلے وقت کی نہ سوچیں، ہم اب سنبھالنے کی نہ سوچیں، ہم دینے کی سوچیں. یہ کیسے ہوگا؟ اور دوسری بات اس پہ بہت توجہ فرمائیے گا. میں بڑے اسکولوں میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہوگی جہاں میں نہ گیا ہوں، یہاں یا باہر، بہت میرا تجربہ ہے اس میں. لیکن یقین کیجئے یہ یتیم بچے، میں یتیم کہنا نہیں چاہتا لیکن میں زور دے کے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ پیغام پہنچے، جتنی سادگی سے، کلیرٹی سے اور انٹلیکچولی سپیریئر بات یہ کر رہے ہیں، آپ کو ایسے لوگ بڑے چیدہ اور بہت کم ملتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور جس وقت میں اور آپ گئے تھے تو وہاں پر بھی ہم نے جب ان سے بات چیت کی تھی تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ ان میں سے ہر ایک بچہ اپنے سربراہ مولانا ادریس کے نقش قدم پر چل کر یہ پاکستان میں عبدالستار ایدھی بننا چاہتا ہے. ان میں سے ہر ایک بچہ حکیم سعید بننا چاہتا ہے. ان میں سے ہر ایک بچہ مستقبل کے اعتبار سے بھی رفاہی اور فلاحی کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. آج یہ فرزندان اسلام ہیں، آج یہ اولاد پاکستان ہیں، آج یہ ابنائے پاکستان ہیں. مستقبل کے اعتبار سے یہ پاسبانان پاکستان ہیں. مستقبل کے اعتبار سے یہ پاکستان کا حقیقی چہرہ ہیں. یہ پاکستان کے محافظین تیار ہو رہے ہیں. اور دیکھیں
جب کوئی کسی کو دیتا ہے، دینے پر جب آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اوپر والا ہاتھ بنا دیتے ہیں. وہ ذہنی قلبی دماغی سکون اور چین اس کو ملتا ہے کہ وہ دنیا کی کسی دولت کے اندر چین اور سکون نہیں ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا، آپ نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا سب سے زیادہ سکون والا ٹائم کون سا ہوتا ہے، تو میں نے جواب میں کہا تھا کہ سیلاب، طوفان، زلزلے کے اندر کسی متاثرہ فرد کی مدد کرنے کے بعد جب ہم اس کو کھانا راشن دے کر کے رات کو بستر پر آ کر کے نیند کرتے ہیں، خدا کی قسم بلال بھائی اس وقت بستر پر سو کر اس مدد کا تصور کر کے جو ذہنی قلبی دماغی چین اور سکون ملتا ہے، اس کی دنیا کے اندر کہیں راحت کی مثال نہیں ملتی ہے. یہاں اب ایک خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے. وہ خطرہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ان کا یہ ادارہ پہلے انگلینڈ بیسڈ تھا اور برطانیہ کے مسلمان کر رہے تھے. اب چونکہ وہ اس طرح کی مدد نہیں کر رہے تو کہیں ان کی کوالٹی میں فرق نہ آ جائے، لہذا چندے سے زیادہ ضروری یہ کہ ایک اسلامک پکنک کا اہتمام سارے مسلمان کریں، سارے پاکستانی دینی تفریح کا اہتمام کریں. نوشہرہ جائیں، وہاں جا کر کے اس کام کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، دل کو ٹھنڈک پہنچائیں، جیسا کہ آپ گئے تھے، جیسا کہ سما کی ٹیم گئی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کوالٹی میں فرق نہ آئے، ہمیں ان کا پشتی بان بننا چاہیے، ہمیں ان کا مددگار بننا چاہیے، ہمیں کنٹریبیوشن کرنا چاہیے. پھر ایک بات یہ ذکر کر دوں، یہ جو بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت صرف اور صرف نہیں کر رہے، کفالت و تربیت نہیں کر رہے، عزت نفس پر جو آپ نے بار بار زور دیا، علامہ صاحب نے زور دیا، عزت نفس کے ساتھ تکریم کے ساتھ تربیت کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے تاکہ ان کا بھرم برقرار رہے، ان کے اندر احساس کمتری کا شکار نہ ہو. کہ ایک تفریح جو ہے وہ مذہبی تفریح کیوں نہیں ہو سکتی؟ صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ نے جو کہا نا حکومت کا کام ہے، یتیم فقط بچہ نہیں ہوتا، جن کے رہنماؤں کے دلوں میں محبت نہ ہو، احترام نہ ہو، پوری قوم یتیم ہوتی ہے. کیا بات کر دی. اب صرف کلام بنتا ہے. جی بیٹا بسم اللہ. یا نبی یا نبی صلو علیہ وآلہ. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا.